السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آج جمعرات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعرات کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر سمد، پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، ہم اس پروگرام کے اندر مختلف ایسے موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں جو کافی نئے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اور جن سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کو اویئرنیس ہیں جس موضوع کے بھی حوالے سے، وہ آپ وہ اتنے سادہ اور آسان لفظوں میں ہو کہ ہر کوئی شخص اس کو سمجھ سکے۔ تو اسی طرح آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے پیس اینڈ جسٹس، امن اور انصاف۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہم امید ہے کہ یہ پوری گفتگو آپ کے لیے بہت مستفید ثابت ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب، پیس اینڈ جسٹس یا امن اور انصاف، اگر ہم ایز اے نیشن ہم بات کرتے ہیں، جی، لوگ پرامن نہیں ہیں، ٹینشنس میں ہیں ملکی حالات کی وجہ سے، ذہنوں میں سکون نہیں ہے، پیس نہیں ہے، ذہن منتشر ہیں، پریشان ہیں مختلف حالات کی وجہ سے جو اس ملک کے اندر ہوں یا کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر ایسے حالات اگر پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو روٹی میسر نہیں ہے، ان کو جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں زندگی کی، روٹی کپڑا مکان ان کو میسر نہیں ہے، ان کو بجلی میسر نہیں ہے، چینی مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز ان کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر انسان پیسفل تو نہیں رہ سکتا، ہر وقت اس کا ذہن منتشر رہے گا، سوچتا ہی رہے گا کہ اپنے خاندان کی، اپنے کنبے کی کیسے وہ کفالت کرے، کیا وہ ذرائع اختیار کرے، اور بے انتہا مشکل ہو گیا ہے اس وقت پیسہ کمانا، اپنے خاندان کو دو وقت کی روٹی مہیا کرنا۔ تعیشات تو اب بہت دور کی بات چلی گئی ہے، وہ تو اب خواب و خیالوں کی باتیں ہیں، صرف بنیادی ضروریات جب نہیں ہیں تو وہ پیسفل کیسے رہ سکتا ہے؟ صحیح۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہوئی ہے، اور وہ کر سکتا ہے، وہ پیس اینڈ جسٹس کو اچیو کر سکتے ہیں، یہ دونوں چیزوں کو لا سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں، نیشن میں، یہ پاسبل ہے بالکل۔ سب سے بڑھ کے بات جو ہے امید انسان کو رکھنی چاہیے، نیت اچھے ہو انسان کی تو خود بخود حالات بدل جاتے ہیں، اور بالخصوص انسان کے اپنے ساتھ جو ہے سنسیئرٹی اپنے ساتھ انسان کے ہو تو ہر حالت بدل سکتا ہے۔ جس طرح عوام ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، ان کے حکمران بھی اسی طرح ہوتے ہیں، صحیح، اور جن کی ذہنی صلاحیتیں، تھنکنگ اور ان کی جو پلاننگز ہے وہ جس طرح کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے حکمران بھی اسی طرح کے ملتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بجائے شکایت تو ہم بہت سنتے ہیں، بہت شکایات ہوتے ہیں، لوگ بہت شکایت کرتے ہیں، بجائے شکایت کہ ہم ایسے بات کریں کہ ایک فرد جو غیر مطمئن زندگی گزارے، جی، ایک فرد جو گھر میں بیٹھے ہوئے مایوسی کی حالت گزارے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں کوئی ایک امید کا ایک کرن، ایک امید کا ایک جھلک، کوئی ایسا کچھ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ہو۔ کیسے بالکل کیسے؟ دیکھیں، جاپان کا ایک حکمران تھا، ایک وقت انہوں نے اعلان کیا
کہ جاپان پہ ہر چیز بند ہے اور جاپان میں کوئی چیز ان نہیں ہو سکتا ہے، صرف جاپان کریٹ کر سکتا ہے، دنیا کو دے سکتا ہے. صحیح. تو اس ایک اعلان نے جاپان کا یہ نیشن جو ابھی آپ دیکھ رہے اتنی ترقی کر چکے ہیں دنیا میں. اسی طرح اگر انسان خود اپنے لیے ایک اعلان کرے اپنی دنیا کے لیے تو وہ بدل سکتا ہے. صحیح. بدل سکتی ہے، بدل سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں مائنڈ پہ، طاقت پہ، پاور پہ، اور جو انرجی سینٹرز ہے باڈی میں، ہیلنگ پاور سے بات کرتے، ہیومن میگنیٹک پاور سے بات کرتے. وہاں پر جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایسے پاسبلٹیز ہوتے ہیں جو آپ کو کچھ خاص نہیں کرنا پڑتا ہے، بس انسان کی زندگی بدل جاتا ہے، بہتر ہو جاتے. اب یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کو اپنی صلاحیتوں کو جاننا چاہیے کہ میری جو صلاحیت ہے میں اپنے طور پہ، اپنے طور طریقے سے میں اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتا ہوں. صحیح. اور میں معاشرے کے لیے ایک اچھی، مفید اور ایک بہترین شخصیت بن سکتا ہوں. اگر میری میں بہت سی صلاحیت ہے، اگر میرے میں ہو، میں بہت ہائی عہدہ ہو تو اسے سوء استفادہ نہیں کروں گا. میں حلال روزی کمانے کی کوشش کروں گا، اور حلال جو ہے وہ چاہے کسی کا، دیکھیے سائنس کے حوالے سے حلال جو کماتا ہے وہ دل سے مطمئن ہوتا ہے، انہیں سکون ہوتا ہے ہر جگہ پہ، ہر لحظہ ان کو انرجی ملتا ہے، طاقت ملتا ہے، یعنی وہ قلبی طور پہ، دلی طور پہ پرسکون رہتا ہے انسان. صحیح. تو اس صورت میں جب انسان پر سکون آتا ہے، بیماریاں نہیں آتے، نا امیدی نہیں آتے، مایوسی نہیں آتی ہے، اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور زندگی کو بڑے مطمئن اور خوبصورت طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہر انسان کا حق ہے امن، انصاف. ہر انسان کا حق ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کو وہ جو حقوق ہے ان کے مل جائے. صحیح. تو ہر فرد میں کیا کرنا ہے، انہوں نے اگر ڈیپینڈ ہے کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے کہ تم ہی مجھے کچھ دے سکتے ہو، تو دین کے حوالے سے یہ گناہ ہے کہ صرف تم مجھے کچھ دے سکتے ہو، اور تم مجھے کپڑا مکان دے سکتے ہو اور میرے پاس کچھ نہیں. تو اللہ فرماتا ہے نہیں، میں تمہیں دے سکتا ہوں، بندہ تمہیں نہیں دے سکتا ہے، اور تم خود بنا سکتے ہو. جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اور اللہ نے یہاں پر جب، تو آدم علیہ السلام کے پاس کیا تھے آپ بتائیں؟ کون سی بلڈنگز تھے، کون سے مرسڈیز تھے، کون سی چیزیں تھے ان کے پاس، کون سی ماڈرن ٹیکنالوجی تھے؟ کپڑا بھی نہیں تھا. آج ایک غریب کے پاس بھی کم سے کم 1-2 جوڑے کپڑے تو ہوتے ہی. شکر نہیں کرتے ہم، ایک تو شکر نہیں کرتے ہم کہ ہم ہمارے جو حالات ہوتے اس پہ روتے رہتے ہیں ہمیشہ. ایک تو یہ شکر کے عنصر ہم سے ختم ہو گئے، اور ایک توکل اللہ پہ یہ ہماری ابھی نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں اگر کچھ نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے. میں کل مجھے ایک میسیج آیا، اس میں بڑا اچھا مجھے لگا، اور وہ بالکل آپ کی بات سے اس کا تعلق ہے. اس سے وہ میسیج ایسا تھا کہ جب رات پرندہ اپنے گھونسلے میں جا رہا ہوتا ہے شام کے وقت، تو صبح کے لیے اس کے چونچ میں کوئی دانہ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. یعنی وہ اتنا اللہ کا توقع پرندے کا بھی ہے کہ جب وہ اپنے گھونسلے کی طرف جا رہا ہے تو اب اس کو نہیں پتا ہے کہ صبح مجھے کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا. اس کو کتنا توقع، کیا خوبصورت بات ہے. پرندے کو اتنا توقع انسان کو نہیں تھی. یہی بات ہے کہ دیکھیں جو بھی جتنی بھی اینیملز ہیں نیچرل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ صبح کا نہیں سوچتا ہے. ہم انسان اتنی باتیں کرتے ہیں میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اتنے اسٹرگل کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی
ہم بھوکے رہتے جی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ناشکر بھی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے جو ہم یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہم انسان جو ہے اپنے طور پہ بہت سارا کچھ کر سکتا ہے بغیر ہی برا کیے ہوئے. صحیح بات ہے. چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو ایک دم راستے بند ہو جاتے ہیں، ایک دم راستے بند ہو جاتے ہیں، ہڑتال وغیرہ، ایک حالات ایسے ہو جاتے ہیں ملک کے کہ وہ جب ایمبولینس میں لوگ راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہاسپٹل تک نہیں پہنچتے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنے صلاحیتوں کو جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کی اگر انسان انصاف مانگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی عوام کے ساتھ ہے. اب راستے بند کرو، اب گاڑیوں کو جلاؤ، آپ کچھ اور کرو، آپ اس طرح چیزوں کا اگر کرتے ہیں انسان تو یہ عوام کے خسارہ ہے، اور یہ لوگوں کے اب خسارہ ہے، لوگوں کو نقصان پہنچ رہے ہیں، اور کاروبار بند ہو رہے ہیں لوگوں کے، سارا کچھ اس طرح کے بند ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ ایسے دیکھیں، آپ بالکل صحیح آپ نے فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں، اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے، میں فلی اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن جیسا کہ ہم نے آج کے موضوع کو رکھا کہ پیس اینڈ جسٹس، اب یہ جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں اور سڑکوں پر آ رہے ہیں اور اس طرح کی جیسے مختلف املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، اب یہ بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے اس ناانصافی کا کہ ٹیکسز تو وہ دے رہے ہیں لیکن ان کو لائٹ نہیں مل رہی ہے، بچے امتحانوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ آپریشن پوسٹپون ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ نہ پانی تھا. بالکل حق ہے، اب یہ حق ہے ان کے، حق ہے، بالکل حق ہے، جی. لیکن اس طرح کے نہیں کہ آپ اسی سے اور زیادہ سارے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. نہیں، وہ لوگوں کے عوام کی گاڑیوں کو آپ آگ لگا رہے ہیں، اس بار پتھر پہ مارے عوام کو، بیچاروں کو شیشے گاڑیوں کے توڑوا رہے ہوتے ہیں، وہ عوام نے کیا کیا بیچاروں نے. صحیح بات ہے. تو بات یہ ہے کہ میں اس کے بالکل بھی یہ نہیں ہوں کہ کوئی آواز نہ اٹھائے. ابھی جو ہم بات کر رہے تو ہم نے آواز اٹھائی ہوئی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں امن چاہیے اس ملک میں، نیشنل پیس اینڈ جسٹس چاہیے ہمیں، یہی پہ ہمیں ضرورت ہے اس چیزوں کا، تو ہم اس لیے بات کریں. لیکن کچھ چیزوں کو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے جذبات اگر اس طرح آتے ہیں ابھارتے ہیں تو وہ سب کو نقصان ہوتے ہیں، ہر انسان کو. کاروبار آپ نے بند کر دیا، ہر چیز بند کر دی ہے، تو وہ کس طرح کے پاسبل ہے. آپ عدالت ہے، آپ سارے کچھ ہے، اتنے لوگ جا کے کچھ لکھے عدالت میں کیے کہ ویسا ہوتا ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایسے ممالک ہے جس میں بالکل بجلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا ملک ترقی کرتے ہیں ان کے، اور ایسا وہ وہاں تک پہنچتا ہے سارا کچھ. الحمدللہ اس ملک میں کیا نہیں ہے آپ بتائیں، ہر چیز پاسبل ہے اس ملک میں ماشاءاللہ. اتنی ضرورت ہے ہمارے دنیا میں، اچھے لیڈر نہیں. جی دنیا کو جاتے ہیں، بس بات یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے اگر استعمال کریں. ایک شخص سے دیکھے وہ راستے میں بیٹھ جاتا ہے گاڑی میں، ساتھ جو ہے نا وہ ٹیشو پیپر کو یا بوٹل وہ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں بغیر کہ کسی کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ بات ہم جاری رکھیں گے پیس اینڈ جسٹس پہ. ایک بریک ہمیں یہاں پر صحیح. جی ناظرین، یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and
Watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature. सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आज जुमेरात है और हर जुमेरात को हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। और आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है पीस एंड जस्टिस। जी डॉक्टर साहब, हमने अभी पीस और जस्टिस के हवाले से हमने बात की है और काफ़ी आपने उसमें अंदाज़ की और पॉजिटिव बातें की हैं कि जिससे डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको बड़ी तक़वियत मिली होगी और उनकी सोच में कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आई होगी। चाहे मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप एफ़र्ट्स करते हैं और बहुत सालों तक भी एफ़र्ट करते हैं और पूरे एफ़र्ट के अंदर एक या दो लोग भी उससे फ़ायदा हासिल करते हैं तो आपके मकसद पूरा होता है कि जी आपने किसी एक या दो लोग तो ऐसे ज़रूर आ गए कि जो इसमें जिनको उससे फ़ायदा पहुँचा। सही। अब हम बात करते हैं इंसाफ की। इत्तेफाक से आज मैं सुबह टेलीविज़न देख रहा था, पॉलिटिशियंस जो बातें कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो तो एक दूसरे पे अगर कोई किसी पार्टी का है तो दूसरी पार्टी को बुरा कह रहा होता है, वो पार्टी वाला किसी और पार्टी को बुरा कह रहा होता है। लेकिन जो एक बात में से किसी एक पार्टी के लीडर कह रहे थे, बात वो बहुत सही थी। बात इस अंदाज की थी। अब देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने हमारे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो और हर शख्स को इंसाफ मिले। लेकिन वो तनहा एक इन तमाम चीज़ों की कोशिश करते हैं। बहुत सारे उन्होंने माजी में ऑर्डर्स पास किए लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका किसी भी तौर के ऊपर, या करने नहीं दिया गया जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं इस तरह के लोग। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, इस पर मैं आपका कमेंट भी चाहूँगा, फिर मैं फर्दर चाहूँगा कि आप और कोई बात करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त जेलें जो हैं सिर्फ गरीब लोगों उसमें रह गए हैं, जितने भी उम्रा थे वो सारे के सारे तो वहाँ से निकल चुके हैं, कोई रिश्वत देकर, कोई और तरीक़ा अपना कर, और जितना अरसा वो जेलों में रहे तो वहाँ पे उनको केबल फैसिलिटी भी हासिल थी, वो टेलीविज़न भी देख सकते थे और उनको बेशुमार सहूलियात उनको हासिल थी, खिदमतगार भी उनको जेल के अंदर मिले हुए थे। लेकिन जो गरीब ऐसे लोग कि जिन पर कोई इल्ज़ाम नहीं था लेकिन फिर भी उनको किसी न किसी इल्ज़ाम में फंसा कर वो जेल कराई गई, या वो लोग कि जिनके पास 5,000 रुपये अपनी ज़मानत देने के लिए नहीं है, ज़मानतें हो चुकी हैं लेकिन ज़मानत देने के लिए 5,000 भी नहीं है, तो इस वक्त जेलों में सिर्फ गरीब लोग हैं, अमीर लोग तो नहीं हैं सब जेलों के अंदर। तो बात फिर वही आती है कि अब इंसाफ जो है वो फिर बढ़ गया है कि इस गरीब के लिए इंसाफ नहीं है और इंसाफ जो है सिर्फ उम्रा के लिए रह गया है। देखिए, दुनिया के हर मुल्क में ऐसा होता है और बुरे अच्छे हर मुल्क में होते हैं, लेकिन जो भी है मिसाल जो शिकायत भी होती है बड़ी, जो मसद ज़ाहिर शिकायत करनी पड़ती है, बड़ों से शिकायत करनी पड़ती है, अपने सरबराहों से शिकायत होती है लोगों को, आवाम को। लेकिन इस शिकायत का अंदाज़ इसी तरह है कि अगर कोई अमन इंसाफ जो है इतने अरसे से नहीं आई है मुल्क में, इतने अरसे से चल रहा है और आपने इतना गुस्सा भी दिखाया और इतना कुछ किए, इतना मीडिया पे हर जगह पे हमने बहुत सारा कुछ बता दिए और अपने जज्बात दिखाया, बहुत से हड़ताल किए हमने, इंतहाई ज़्यादा स्ट्राइक, डेली हफ्ते में कई स्ट्राइक्स वगैरह सारा कुछ होते रहते हैं और लोग ऐसे ऐसे एक, लेकिन फिर भी ये चीज़ अगर नहीं मिलते हैं तो उसका हल क्या है? सही, ये सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है। बहरहाल में मैं जब मार्शल आर्ट्स कर रहा था, मार्शल आर्ट जब मैं सीख रहा था तो मैं बड़ा वो जब फाइट करते ना, फाइटिंग स्टांस में जब हम खड़े हो जाते तो ऐसा, लेकिन उन्होंने भी कहा नहीं आराम से कोई मसला नहीं, आराम से, ये कोई वो नहीं है कि आप जैसे कि वो
فلموں کا ایکشن نہیں ہے کہ آپ ایسا، آپ آرام سے بالکل آرام سے آپ نے ریلیکس ہو کے آپ نے فائٹ کرنی ہے، آپ نے مقابلہ کرنی ہے، آپ کے حریف کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنی ہے. صحیح. بڑی کیا تو ہم ہاتھ ملا کے پہلے سے ایک دوسرے سے جو ہے نا گلے ملا کے پھر اس کے بعد جب ختم ہوتے پھر بھی ہم گلے لگا لیتے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اگر کوئی ایک دوسرے کو چوٹ کچھ لگے تو وہ دشمنی نہ بن جائے. نہیں ویسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انسان کو کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے. تو میں نے ایک چیز وہاں سے سیکھا کہ واقعی کوئی بھی چیز غصے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اگر غصے سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ آتے ہیں ہماری ایک جو طرز ہمیں نہیں آتے، یعنی ایسے گھروں میں جو بھی لوگوں کے درمیان جو غصے ہوتی ہے، جو بہت نفرتیں ہوتی ہے، تو وہ گھر کا ماحول آپ خود ایک بار چیک کر لو کہ وہ جہنم کی طرح لگتا ہے وہ گھر. غصے میں اور بہت جلد بازی میں دکھانے سے یہ پاسبل نہیں ہوتی ہے. پاسبلٹی اس طرح موجود ہو سکتا ہے، اس طرح پاسبل ہو سکتا ہے جو ہم اپنے صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ہماری جو صلاحیتیں، جو اخلاق کی صلاحیتیں ہیں، جو ہماری اچھی صلاحیتیں، جو ہماری طاقتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اپنے گھر کو سب سے پہلے انسان کو اپنے سے سٹارٹ کرنی چاہیے، خود میں چینج لانی چاہیے. صحیح. خود چینج لانے کے بعد پھر اپنے فیملی میں، اپنے بچوں میں یا اپنے ارد گرد جو بھی ہے ان میں بہتری خود بخود آ جائیں گے. وہ بھی زبردستی یا کسی چیز سے پاسبل نہیں ہوتی. کچھ ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ آرمی کی طرح، آرمی میں اگر ہمارے ایک نظم ڈسپلین دے کر چلتے ہیں تو وہ مار کٹائی نہیں کرتے، وہ خود ہی وہ نظام چل رہا ہوتا ہے، بہترین طریقے سے الرٹ رہتا ہے لوگ، اور جو بھی کمانڈ دیتے ہیں اس پہ عمل ہوتی ہے. اسی طرح ہمیں عوام کا بھی ذہن ایسا کرنے چاہیے جو کہ یہ ہوتا نہیں ہے. انسان نے اپنے طور پہ ترقی کرنی ہے، ملک میں خود بخود امن آئیں گے اور ملک میں جو ہے نا انصاف آئیں گے اور بہترین ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص آئیں گے نہیں جو بے انصافی ہو، اس میں جو نیشنل پیس ہے اس کو خراب کرتے ہو. تو یہ ضروری انسان کے اندر کی صلاحیتوں کو جاننا ضروری ہوتے ہے کہ پیس اور انصاف ہمارے اندر ہو، ہماری خود دنیا میں ہو تو ہم دنیا کو دے سکتا ہے انصاف بالکل. ورنہ وہی شخص جا کر کل پرسوں اگر بڑی عہدہ ہو ان کے، پریزیڈنٹ ہو یا کوئی، تو ان سے بھی سنبھالا نہیں جا سکیں گے. دیکھیں ٹریفک پولیس کتنی کوشش کرتے، کوششیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. اس کے باوجود میں نے دیکھا میرے سامنے صبر نہیں کراس کرتے ہیں لوگ اور یعنی قانون کو توڑ دیتے ہیں. اسی طرح وہ اتنی پولیس بیچارے عوام سے کبھی کبھی اتنی ڈری ہوتی ہے. یقین مانے ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو پولیس نے سائڈ پہ چلا گیا تھا. یقین مانے میں نے اس آنکھوں سے دیکھا یہ چیز. یہی پہ یہ پارک ٹاور کے ساتھ جو ہے کچھ نہیں کر رہی تھی. وجہ کیا ہے کہ وہ بھی ایک غیر مطمئن زندگی گزار ہے. ٹریفک پولیس ہاں پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، کس طرح کی، کیا وہ بھی بیچارے ہوتے ہیں کہ میری نوکری چلے گی، میری کو کوئی کچھ کہیں گے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اب اگر یہ بھی اگر ہمارے جو جس میں اتنی صلاحیت ہے وہ بھی اگر اس طرح ڈرتا ہے، غیر مطمئن زندگی گزارے، تو کہاں ہو سکتا ہے امن، انصاف کہاں، امن کہاں سے آئیں گے؟ بات ختم ہوا. صحیح. لیکن مثلا جو انصاف کی بات ہے، جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ جیلوں میں بہت سے ایسے بے گناہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جن سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اب چونکہ یہ انٹرنیشنل کورٹس میں یہ ایک طریقہ رائج ہے کہ وہ ایویڈنس کے اوپر بلیو کر رہے ہوتے ہیں. اب ایویڈنس سے جھوٹے بھی بن جاتے ہیں اور ہر طرح کے جو پاورفل ہے یا جس کے پاس پیسہ ہے تو سارا کچھ کر لیتا ہے وہ ہر حوالے سے.
جس حالات کی آپ بات کر رہے ہیں یہ حالات ظاہر ہے یہ تو بہت ساری ایسے ناانصافیاں ہوتی ہیں جی ہو سکتے ہیں، بلکہ اس ملک میں نہیں کئی جو بہت ترقی یافتہ ممالک میں اس میں بھی کوئی کسی پہ کوئی الزام لگا کے تو وہ جیل چلے جاتے، کسی بھی قسم کے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو لا کے مطابق اگر کسی پہ اتنا کچھ ہے کہ مثال کے طور پہ ان پہ اتنا الزامات ہے یا کوئی ایسا کچھ ہے تو وہ جیل تو چلا جائے گا. ظاہر ہے لا جو ہے انہوں نے لے جا تو کوئی نہ کوئی ایسے بنا لیتے ہیں. دیکھیں دنیا اتنی لالچ میں ہے، پیسے کی لالچ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی بھی لالچ ہو سکتا ہے، اس پہ الزامات لگا کے اس کو جیل بھیج سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے جو جسٹس ہے، ہمارے ہمارے جو لا کے جو سربراہان ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کے اس کو ڈیل کرتا ہے. لیکن اگر ان کے سامنے آپ ایویڈنس زیادہ ان کا تو انحصار ہوتا ہے نا، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ایویڈنس کیا ہے. ایویڈنس وہ جھوٹے ہوتے ہیں لیکن صحیح ہوتے ہیں، وہ خلاف جا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو جو بھی جج ہے وہ اس پہ جاتا ہے. اچھا اب میں امن کو تھوڑا سا پیس، میں آپ کو ایک بات کہوں، جتنا حوصلہ اس ہمارے جو قانون ہے، جتنا حوصلہ اس میں ہے، میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا اتنا حوصلہ کہ وہ ان کے سامنے وہ عوام جو ہے نا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سی چیزوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بہت پیار محبت سے پیش آ جاتے. اب یقین میں نے ایک ملک میں گیا تھا کہ آپ پولیس کو دیکھتے تو آپ کو ایک خوف آ جاتا ہے ایک قسم کے کہ آپ کو ذرا سا بھی کوئی اگر آپ سے غلطی ہو جاتے تو آپ کتنے سالوں جیل میں جا سکتے ہیں. یہاں پر اتنے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو بعض عوام کو ہر انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ خود انصاف کا خیال رکھے. ایگزیکٹلی. میں ایک بار ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا گاڑی کے اندر، جو کہ غلط ہے لیکن وہ کال اتنی ارجنٹ تھی اور اتنی امپورٹنٹ تھی کہ میں اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا تھا. تو پولیس کار میرے برابر میں آ گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سائڈ پہ روکیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، میں کیونکہ کال اتنی ارجنٹ نیچر کی تھی کہ اس بات کو مجھے بھی اندازہ ہے کہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا تھا، اگنور نہیں کر سکتا تھا. اور میں بس سائڈ میں سے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں میں روک کے بات کرتا نہیں کہ آپ کو لائسنس دکھائیے پھر ڈاکٹر. تو میں نے میں سڑک پہ دکھاؤں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان سے تمام جرم ختم ہو گئے؟ اب کوئی قتل نہیں ہو رہا، کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی اغوا نہیں ہو رہا ہے. اب خالی ایک جرم ہو رہا ہے پاکستان میں کہ لوگ ٹیلی فون پہ ہی بات کر رہے ہیں ڈرائیونگ کے دوران. تو آپ اس لوگوں کو بھی تو پکڑیں جتنا آپ مستعد سے آپ میرے پاس آ گئے ہیں کہ جی آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے اور آپ کا چالان کریں گے، تو ان کو دہشت گردوں کو پکڑے. آج تک کوئی دہشت گرد نہیں پکڑ گیا ہے. آج تک کوئی کسی کو اغوا کرتا ہے تو رینسم پہ ابھی کل بھی اخبار میں پڑھ رہا تھا 3 بچوں کو بیک وقت اغوا کیا گیا اور پھر اسے رینسم لے کے چھوڑا گیا. کن لوگوں کو رینسم دیا گیا یہ پتہ ہی نہیں چل سکا. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات ایک فیملی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، پیس کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، کہ امن صرف ایسا نہیں ہے کہ ملک کے جو عوام ہیں کسی بھی ملک ہو اور پاکستان ہو کہ وہ عوام ہی پرسکون نہیں ہے، بلکہ بعض گھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اگر 4 افراد ہیں، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، ماں ہے، ایک باپ ہے، ان چاروں کے اپنے اس طرح کے مشاغل ہیں کہ کسی کو کسی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. اگر ماں بیمار ہے تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بیٹا بیمار ہے تو ماں اس کو نہیں دیکھ رہی ہے، باپ بیمار ہے تو اولاد نہیں دیکھ رہی ہے، بیوی بھی، سب اپنے اپنے کاموں اور سب ٹینشن میں مبتلا ہیں اور کوئی ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہا. تو اس فیملی کو آپ کیا کہیں گے؟ ایسی فیملی کو یہاں بھی تو امن نہیں ہے. دیکھیں میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت ساری طاقتیں صلاحیتیں دی ہے. اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان سب سے پہلے اپنے سے سٹارٹ کرے، پھر وہ اپنے فیملی سے سٹارٹ کرے،
پھر اپنے ہمسایوں سے، پھر اپنے محلے سے، اور پھر جائے پورے ملک، شہر اور پورے ملک پہ جائے. کیونکہ جب انسان خود اپنے آپ کو بدلا نہیں تو وہ، میں سمجھتا ہوں اس طرح غصے میں بات کرنا یا اس طرح کے، یہ بھی ناانصافی ہے. صحیح. کہ سب سے پہلے انسان کو وہ سارے کچھ جو ان کے اندر وہ جو غلطیاں ہیں اس کو کم کرے، کوشش کرے، اور اندر کی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش کرے. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program. Every morning at 8 a.m. learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energy, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے ابھی پروگرام کے ابتدا میں ہم نے بات کی پیس کے حوالے سے، اور جیسے کہ ہمارا موضوع ہے جسٹس اینڈ پیس، کچھ بات ہم نے جسٹس کے حوالے سے کی. اچھا، میں ایک فیملی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک گھر ہے، 4 افراد ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے اور باپ ہے، یہ ہسبینڈ اور وائف ہیں. اب چاروں کے چاروں جو ہے نا ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہے ہیں. ہر شخص، کیونکہ جو اولاد ہے وہ بھی جوان ہے، اپنے اپنے ہی بھی مگن ہے. وہ اگر باپ بیمار ہیں تو کسی کو فکر نہیں ہے، بچے بیمار ہیں تو کسی کو فکر نہیں ہے، ماں بیمار ہے تو کسی کو فکر نہیں ہے. ملک تو ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس گھر کے اندر ہی پیس نہیں ہے، مینٹل پیس نہیں ہے. اگر کچھ شخص بیمار ہو گیا تو اس کو خود ہی اپنے ہی لیے جانا ہے، خود ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، خواہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی بات کر رہا تھا کہ بیچ میں فلکچویشن ہوئی کہ کیا بھی، میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہے، ہم جب تک ہم نے اپنے صلاحیتوں کو نہیں جانا اور اپنے سے خود سے ہم نے سٹارٹ نہیں کیے پیس اینڈ جسٹس، ہم خود سے ہم نے خود سٹارٹ نہیں کیا، خود ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ امن کیا ہوتی ہے اور انصاف کیا ہوتے ہے. جب انسان نے خود نہیں سمجھا اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا، تو وہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ پورے ملک میں لا سکے اس طرح چیز کو. تو انسان کو خوب سے سب سے پہلے اپنے سے سٹارٹ کر کے پھر انسان کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے تو ہم آواز، آج ہمارا موضوع اسی لیے یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں اور ہم اپنے صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ اس طرح کے جس طرح ہم چل رہے ہیں، ایک گھر میں اتنے جھگڑے ہیں، ایک آفس میں اتنے جھگڑے ہیں، انسان خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے تو وہ کیسے پورے عوام کی وہ آواز اٹھاتا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ایسا ہے. انسان کو سب سے پہلے خود کو سمجھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے فیملی کو. پھر ایک اچھے گھرانہ اگر بنتے ہیں، پیس ہے اگر اس میں انصاف ہے، تو یہ پورا معاشرہ صحیح ہو جاتے ہیں اپنے اپنے طور پہ. ورنہ اسی طرح ہم چلتے رہیں گے، دن رات شکایات لگاتے رہیں گے، اس کا حل ایک ذریعے برابر نہیں نکلے گا، بلکہ حالات اور خراب ہو رہے ہیں. صحیح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے ہیں جی. اچھا، اس پہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں اس وقت صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں. بے شمار ایسے اس وقت بھی ممالک ہیں کہ جہاں کی جو شہری ہیں، جہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں، وہ مینٹل پیس ان کو نہیں ہے. تو کیا اس میں گورنمنٹ کا زیادہ قصور ہوتا ہے ان کو مینٹلی ڈسٹرب کرنے کے لیے؟ کیونکہ جب بیسک نیسیسٹیز ان کو پرووائڈ نہیں ہوگی تو مینٹل پیس کیسے ان کو ملے گا؟ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب بیسک نیسیسٹیز اگر پرووائڈ نہیں کرتے ہیں تو وہ انجسٹس بھی ہو رہے ہیں. یعنی کہ بنیادی ضروریات اگر کسی شخص کو نہیں مل رہی ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ شخص بے چین ہو رہے ہیں، اس کا مینٹلی وہ اپسیٹ ہو رہا ہے، تو وہ کیسے پیس پہ رہ سکتا ہے؟ پرسکون وہ نیند نہیں کر سکتا. اور دوسری سائڈ پہ کیونکہ اس کو بیسک نیسیسٹیز نہیں مل رہی ہیں جو اس کا حق ہے، تو اس کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے. تو اس کا امن بھی چھینا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ناانصافی بھی کی جا رہی ہے. دیکھیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی اور لوگ ناانصافی کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت ہے جو ہم سکھاتے ہیں. HMF میں ہیومن میگنیٹک فورس کی جو تعلیم ہے، جو اس کی جو ایجوکیشن ہے،
اور جو ہمارے جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے، اس میں ہم کیا سکھاتے ہیں کہ انسان کے اپنے اندر کی پیس ہو، امن ہو، سکون ہو، وہ انصاف کرے، اپنے آرگانز کے ساتھ وہ برقرار رکھے، مینٹین رکھے، اور وہ ٹھنڈی دل سے وہ ایک کام کریں، تو پھر اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں سب سے پہلے پیس آئیں گے، انصاف آئیں گے، تو خود بخود ہر گھر، ہر چیز، ہر فرد انصاف آئیں گے. جب انسان کے خود اندر نہیں ہے تو وہی لوگ اسی طرح لوگوں کو پھر چن لیتے ہیں، پھر اس کو بٹھا دیتے ہیں. یا اگر آپ سمجھتا ہے کہ بالکل ظلم ہے اور ہم غلامی کی زندگی گزار رہے اور انتہائی ظلم ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ خود اپنے طور پہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پنجروں کے اندر ہے، آپ کو بند کیا گیا ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو ایک چیز ہمارا ہے کہ نا امیدی، دین کے حوالے سے نا امیدی اور مایوسی جو ہے یہ بہت بڑے گناہ ہیں. اسے پنجروں سے، اسے قفس سے انسان نکل سکتا ہے اگر ان کے پاس ان کی صلاحیتوں کا ایک ہو، کام کرتا ہو، وہ صحت مند ہو، صحیح ہو، اور ہر جگہ پہ وہ چڑچڑاپن نہ دکھائے. سب سے پہلے اپنے گھرانے میں، اپنے وہاں تو انصاف لائیں، وہاں لوگوں کو انصاف مل رہے، وہاں آپ کی وجہ سے کسی کو انصاف مل رہے، آپ زیادتی تو نہیں کر رہے کسی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو خود سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، پھر یہ چیز لا سکتے ہیں. صحیح. اچھا، ویسے ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے. اس سے قبل کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جون یا جولائی کے حوالے سے جو سیمینارز ہیں یا کوئی نئی چیز آپ بچوں کے حوالے سے بھی ہے، ابتدا میں بات ہو رہی تھی کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، تو اس کی کچھ سمر کیمپ کے جو بچوں کا جو اسپیشل ایک سمر کیمپ ہوتی ہے ہم کرتے ہیں، یہ 20 تاریخ کو ہے کراچی میں. اچھا، 20 جون کو آپ کا چلڈرن سمر کیمپ ہے؟ جی بالکل ہے. اور یہ کہاں پر ہے یہ 20 جون کو؟ یہ ہمارے ضلع سائنسز انسٹیٹیوٹ میں. اچھا، آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ. اس کے بعد آپ کا کراچی 25 کراچی پی سی ہوٹل میں ہے، 25 جولائی پہ. بالکل. اور پھر جو ہے نا 2 جولائی کو ہے انشاءاللہ یہ پی سی ہوٹل لاہور میں ہوں گے، اور راول پنڈی میں 9 جولائی کو ہوں گے انشاءاللہ. سیمینارز ہوں گے، آپ لوگ آ سکتے ہیں اور ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور اس کو فیل کر سکتے ہیں. نیشنل پیس اینڈ جسٹس، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں تشریف لانے کا، بہت اچھی باتیں کرنے کا، بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی انداز سے گفتگو کرتے رہیں گے اپنے ناظرین کو آپ کی گفتگو سے. کیا آپ میری بات سے تھوڑے سے ایگری ہے؟ بالکل ایگری کہ یہ انسان اپنے سے سٹارٹ کرنی چاہیے، پھر اپنے گھر سے، اپنے فیملی سے، انصاف وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا، تو یہ ضروری ہے، اور انسان کو اپنے صلاحیتوں کو جاننا چاہیے کہ وہ کر سکتا ہے انصاف. صحیح بات، وہ عمل لا سکتے ہیں. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارا پروگرام اب تقریباً اپنی اختتام کی طرف ہے. میں آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ سے اجازت چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program. Every morning at 8 a.m. learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energy, Samdha. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all uncurable disease through natural way of healing, and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com, and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.